الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، سامعین محترم، 18ویں پارے کی ابتدائی 11 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں کامیاب ہو جانے والے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے سب ایک یقیناً مومن مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں. ہمارا ایمان بھی الحمدللہ پکا ہے، راسخ ہے. اللہ کی توحید پر بھی ہمارا کامل بھروسہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ پر بھی کامل بھروسہ ہے. آپ کی ختم نبوت پر بھی ہمارا کامل بھروسہ ہے. اللہ کی تمام آسمانی کتابیں حق ہیں، سچ ہیں، اور قرآن مجید کی عظمت اور افضل الکتب ہونے پر بھی ہمارا یقین کامل ہے. یقین کامل رکھنے والا شخص جو قلب و جان سے اس کی طرف مائل ہوتا ہے یقیناً وہی مومن کہلانے کا حق ہے. اللہ نے ہمیں ایمان سے منور فرمایا، مزین فرمایا. اللہ کرے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ شخص، قد افلح المومنون، جو مومن ہیں. اور مومنوں میں سے بھی کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ اب ذرا پہلے ان صفات کو سن لیں. یوں سمجھیں، میں اسے تعلیمی لحاظ سے ایک مثال دوں. یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیپر آؤٹ ہو رہا ہے، پرچہ سوال پہلے ہی پتہ چل رہے ہیں. اب اگر کوئی طالب علم ان کو بھی یاد نہ کرے تو اس کا نصیب، پھر تو کوئی بات نہیں رہتی. اب کامیابی کا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے،
قد افلح المومنون، پکی بات ہے مومن کامیاب۔ مومنوں کی صفت نمبر 1، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع۔ سلیم ذرا بچوں کو بٹھا دیں بھائی۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ مومن کی صفت نمبر 1۔ توجہ ہے آپ کی؟ صفت نمبر 1 کیا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع۔ خشوع خضوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی نماز جس میں توجہ تقسیم ہو، ایسی نماز جس میں سلام والا سلام کا جواب دیتا رہے، سنتا رہے، ایسی نماز جس میں ہاتھوں کانوں کے ہاتھوں پاؤں کے اشارے ہوتے رہیں، ایسی نماز جس میں اور حرکات ہوتی رہیں۔ نانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خشوع خضوع سے مراد ہی وہ نماز ہے جب اللہ اکبر کہہ دیں۔ اس اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کون سی تکبیر؟ تکبیر تحریمہ کا معنی ہے اب سب چیزیں حرام ہو گئیں، اب چھوڑ دیں ان کو، اب خالصتاً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ خوبی نمبر 1۔ خوبی نمبر 2، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، بیہودہ قسم کے کاموں سے منہ ہٹا کر، روح گردانی کر کے، اعراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ لچر کام، بیہودہ کام، وقت کو ضائع کرنے والے کام، بغیر کسی منفعت والے کام، بے لذت، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بیہودگیوں سے دور ہٹ جاتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے۔ بیہودگیاں جن کا ذکر قرآن میں ہے تو اس لیے کہ منع کیا گیا، حدیث میں ہے تو اس لیے کہ منع کیے گئے ہیں، جن خرافات سے روکا گیا، ان خرافات میں، ان بیہودگیوں میں جی لگانے کی بجائے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے یہ بھی مومن کی صفت نمبر 2 ہے۔ اب دیکھ لیں، آج کل تو پہلے تو بیہودگیاں ان کے لیے کوئی ماحول ہوتا تھا، کسی گلی کی نکڑ پہ، کسی چوک میں، کسی میدان میں، کسی میلے میں۔ اب تو بیہودگیوں کا سامان ہماری جیبوں میں موجود ہے۔ اب بیہودگیاں، لغو، فضول، بیہودہ چیزیں جیب میں موجود ہیں۔ ایک کال کرنے کے لیے آپ موبائل نکالیں، اس سے پہلے کئی ایسے میسج آئے کھڑے ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ ان میں محو ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار میں نے تو کال کرنی تھی ان کو اور میں تو ان میں پڑ گیا، میں تو دیگر چیزوں میں پڑ گیا۔ یہ ساری بیہودگیاں ہیں، ایسی بیہودگیاں جو تمہیں نہ دنیاوی منفعت والی ہیں، نہ اخروی منفعت والی ہیں، نہ اخلاقی منفعت والی ہیں۔ ان سے دور ہٹتا ہے مومن، کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کہے میں مومن ہوں تو قرآن کی آیت تو کہتی ہے مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو کہے زکوٰۃ میں نہیں دیتا میں مومن ہوں، بھئی کامیاب ہونا یا ناکام ہونا بعد کی بات ہے، تیرا تو مومن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تیرا تو مومن ہونا ثابت نہیں ہے کہ تو زکوٰۃ کا اگر انکار کرے گا۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کو دے دینا یہ کامیابی ہے، زکوٰۃ کو ادا کر دینا یہ مومن کی کامیابی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ بدن کا کون سا حصہ شرم گاہ ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا، چہرے، ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں کے علاوہ پورا جسم عورت کا، اس کا چھپانا لازم ہے۔ پھر سن لیں، گھٹنے سے لے کر ناف تک مرد، اب اس کی حفاظت کے کئی باتیں ہیں۔ انتہائی اقدام سے بھی بچتے ہیں اور ان کو ظاہر کرنے سے بھی بچتے ہیں،
آوارگیوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے جسم کے ان اعضاء کو ظاہر کرے۔ گھٹنوں سے ناف تک مرد کو ان کا چھپانا ضروری ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اپنے محرم کے سامنے، محرم اس رشتے کو کہتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہوتا، جس طرح بھائی، والد، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، چچا، ماموں، جن سے نکاح نہیں ہوتا، ان کے سامنے بھی اپنی جسم کے 3 حصے ظاہر کر سکتی ہے۔ کون سے؟ سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر، بال نہیں، بالوں کی جڑ سے پیشانی اور یوں چہرہ، کلائی جہاں ہم گھڑی باندھتے ہیں، ہاتھ کی کلائی، اس سے آگے ہاتھ، اور پاؤں کے ٹخنے کے نیچے سے، ٹخنا بھی نہ، مرد کو ٹخنا ظاہر کرنا ضروری ہے، عورت کو ٹخنا چھپانا ضروری ہے۔ اب کیسی تہذیب یورپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دی، ہم سب کے سامنے ہیں، اس پر کیا بحث کریں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کا چھپانا ضروری ہے۔ اگلی بات، فقہ کا ایک باب ہے جس کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہے، وہاں سے ثابت ہے، استنباط ہے، اسے کہتے ہیں مصاہرت، میم، صاد، الف، ہا، را، تا، مصاہرت، یعنی کسی کے ساتھ بندے کا دامادی اور سسر والا رشتہ بن جائے تو ان رشتوں کا نام ہے حرمت مصاہرت۔ کچھ اعضاء انسان کے ایسے ہیں کہ بندہ اگر اپنی بہن، بیٹی، والدہ کے ان اعضاء کو بنظر شہوت دیکھ لے تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان اعضاء کا دیکھنا مصاہرت بن جاتا ہے۔ شریعت اتنا پاک باز اور پاک دامن رکھنا چاہتی ہے ہمیں، اتنا مہذب اور باوقار دیکھنا چاہتی ہے ہمیں، اتنا ڈھکا ہوا اور اتنا محفوظ اور مامون سمجھنا چاہتی ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، جب ننگے طواف ہوتے تھے، جب نیم برہنہ ہو کر، نیم برہنہ کا معنی آدھے سے زیادہ جسم ننگا کر کے عورتیں آ کے رقص کیا کرتی تھیں، یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، اسلام کے بعد کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس حیا والے مذہب کے بعد کی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ اب اگر کوئی ادھر رجوع کر رہا ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، زمانہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا وہ۔ تو مومن، کامیاب مومن کے لیے خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یعنی اپنی جنسی تسکین کے لیے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، جن کے پاس جانا اسے شریعت نے حلال قرار دیا بعد از نکاح، اس کے علاوہ کسی کے ہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، وہاں تو کوئی ملامت نہیں ہے، اور دیگر جگہوں پر ملامت بھی ہے، لعنت بھی ہے، اور خدا کا غضب بھی ہے ان کے اوپر۔ یعنی ایسی حرکتیں کرنے کے بعد کوئی کہے میں مومن ہوں، میں کامیاب ہوں، نانا، غلط فہمی کا شکار نہ ہے۔ بد نظری تباہی ہے، بد نظری پہلی تباہی ہے، یہ پہلی تباہی ہے۔ یہ دماغ میں ایک ایسا پرنٹ اور نقش آ جاتا ہے جو بار بار گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے تلاوت کا مزہ وہ نہیں رہا، ذکر و اذکار کا مزہ وہ نہیں آتا، نمازوں کا مزہ وہ نہیں آتا، بےہودگیوں کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی چلتے چلتے سن لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظرۃ الاولی لک، اگر کسی وجہ سے تمہاری پہلی نظر ایسی جگہ پر پڑ گئی جہاں شریعت منع کرتی ہے، یعنی کسی کو آپ نے دیکھ لیا، پہلی نظر
لکا، وہ تمہیں معاف ہے۔ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کار جیپ پہ جا رہے ہیں، یا جا رہے ہیں راستہ دیکھ رہے ہیں اور راستہ دیکھتے کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں سہولت دے دی، وہ معاف ہے۔ وَالنَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ، پہلی نظر کے بعد پھر بغور تم نے اس کو دیکھا، نظریں گاڑ کر دیکھا، علیکا، ان نظروں کے اٹھا کر وہاں دیکھنے پر اللہ تم سے پوچھے گا، اس کا جواب دو گے، اس کا جواب دو گے۔ النظرۃ الاولی لکا والنظرۃ الثانیۃ علیکا۔ اب کیا کریں اس دور حاضر میں؟ کیا کریں؟ آپ کپڑے والے کی دکان پہ چلے جائیں، آپ جنرل سٹور پہ چلے جائیں، آپ جوتوں والوں کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کریانہ والے کی دکان پہ چلے جائیں، آپ جناب اب تو کھاد سپرے اور پیسٹی سائیڈ وہاں چلے جائیں، مشینری، یہ جتنی مکینیکل چیزیں، کار جیپ ٹریکٹر موٹر سائیکل، وہاں چلے جائیں، کہیں خریدنے جلائے، عورت کو بطور ہتھیار کے دور حاضر کے تجار نے آگے کیا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز بیچنے کے لیے اس پر نیم برہنہ عورت کی تصویر چھاپ دی ہے اور بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کیا کریں ہم اس کا؟ کیا کریں؟ اس سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، نظروں کی حفاظت کریں، اللہ کی قسم، یہ قرآن ہے۔ آگے چلیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جس نے حلال مقام کے علاوہ حرام مقام کی طرف رخ کیا، اللہ نے فرمایا یہ دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے حدود اللہ کو توڑا ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء، بڑے بڑے محقق صوفیاء، مشائخ کہتے ہیں یہ ان کا جملہ ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، بعض کہتے ہیں یہ حدیث پاک کا جملہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ اکابر اور مشائخ کا جملہ ہے۔ من زنا زنی بأہلہ، جس نے کسی سے بدکاری کی، یہ بدکاری اس کے پاس قرض ہے، یہ اس کے اہل میں سے کسی کے ساتھ ہوگی، یہ ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ ذلت وہ آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، اس طرح ذلیل ہوگا، وہ قرض ہے، یہ قرض ہے اس کے ذمے۔ وہ گندی نظروں تک اس نے کسی پہ قرض چڑھایا ہے تو گندی نظروں تک اتارے گا، اور اگر انتہا تک چڑھایا ہے تو انتہا تک اتارے گا، یہ قرض ہے اس کے ذمے۔ اس خطرناک چال سے بچیں۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ میاں اس دور میں کیسے بچیں اس سے، ایک بات سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مبارک جماعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ، ہم کیسے صحابہ کو تسلیم کر لیں؟ تمہارے تسلیم نہ کرنے سے صحابہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں اب کہوں کہ دن کے 2 نہیں بجے، میں کہوں کہ اس وقت چاند سورج نہیں چمک رہا، تو کیا فرق پڑے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تربیت یافتہ جماعت صحابہ ہے۔ ایک جنگ پر تشریف لے گئے، وہاں کی بستی کے لوگوں نے سوچا ہم ان سے کیسے جیتیں، ہم ان کو کیسے شکست دیں، یہ تو عرب سے چلے گئے اور ہمارے خطے تک پہنچ گئے ہیں، اور پیچھے کسی بھی بستی والوں میں، برادری والوں میں، لاؤ لشکر میں، کسی بھی ہتھیار و اوزار والوں میں ہمت نہیں ہوئی ان کا مقابلہ کرے، کوئی ان سے جیت نہیں سکا۔ تلواریں تیز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے سوچا، نیزوں کی انیاں اور تیروں کو چمکانے جھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اور ہیلا کرو، کسی طریقے ہم ان پہ قابو پا لیں۔ تو پتہ ہے انہوں نے ہیلے میں کیا کیا؟ وہ اپنی حب الوطنی کہہ لو یا اپنی انا کہہ لو یا تعصب کہہ لو، حب الوطنی تو نہیں، تعصب میں کہ ہم اس دین کو قبول نہ کریں، اس تعصب میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے گھر کی جوان بہو بیٹیاں ان کو سجا دھجا کے اس مبارک لشکر کے راستوں پر بھیج دیا
کہ اتنے دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، پھر یہ اجمیوں کی طرح نہیں، عربی ہیں، کئی کئی شادیاں کرتے ہیں، ان کے مزاج میں شوخی ہے، یہ جیسے ہی ان خواتین کی طرف، دوشیزاؤں کی طرف مائل ہوں گے اور انہیں ہدایت دے دی گئی کہ جیسے ہی یہ میلان کریں انہیں نہتہ کر دو، ان کی تلواریں ان کے کندھوں سے ہٹا دو، ان کے نیزے ان سے دور کر دو، جیسے یہ نہتے ہوں گے ہم ان پہ حملہ کر کے قابو پا لیں گے۔ امیر لشکر نے اس سازش کو بھانپ لیا، دیکھا کہ مقابلے میں آنے والے جوان مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں، لشکر کو بھانپ لیا، اور قرآن پاک کی ایسی ہی چند آیات کی تلاوت فرمانے کے بعد تمام لشکر کو حکم دیا، غضوا ابصارکم، نظریں نیچی کر لو، نظریں نیچی کر لو۔ کیا تربیت تھی میرے پیغمبر کی دی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خدام نے، ان غلامان نے، ان صحابہ کی مقدس جماعت نے، اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین نے، لشکر میں موجود سپاہیوں نے، دشمن کی بیٹیوں کے لیے۔ کمال ہے یار، جس سے لڑنے جا رہے ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے، جن کی گردنیں اڑانے جا رہے ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے کیا تربیت ہے میرے نبی کی۔ غضوا ابصارکم، نظریں نیچی کر لو۔ امیر لشکر کا حکم آ گیا، نظریں نیچی کر لی، جنگ فتح ہو گئی، علاقے پر میرے پیغمبر کا پرچم لہرا دیا گیا، مسلمان پہنچ گئے۔ ایک مورچے پر چند صحابہ بھی کھڑے ہیں اور نظریں نیچی ہیں، ساتھ والے مبارک مبارک کہہ رہے ہیں، جنگ فتح ہو گئی ہے، نظریں اونچی کر لو۔ کہتے ہیں جب تک امیر کا حکم نہیں آئے گا نظریں اونچی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے اونچی، امیر نے حکم دینا ہے۔ امیر کا حکم آ گیا، نظریں اونچی ہو گئیں، مبارک، اذان دو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، شہر فتح ہو گیا، اللہ کا دین پہنچ گیا یہاں۔ وہ خواتین جنہیں ان کے بھائیوں نے، والدین نے، چچاؤں ماماؤں نے، جنہیں رشتہ داروں نے بنا سنوار کے بھیجا تھا، وہ سوچ پر مجبور ہو گئیں، یار یہ کیسے بنے ہوئے لوگ ہیں، کیا تربیت ہے ان کی، کیا سوچ ہے ان کی، کیا اخلاق ہے ان کا، کیا کردار ہے ان کا۔ جب وہ اتنی کردار کے اعلیٰ اور دھنی لوگوں کو انہوں نے دیکھا، شہر تو فتح ہو ہی چکا تھا اور وہ اس وقت غلام بن چکی تھیں، کنیزائیں بن چکی تھیں، عرض کرنے لگیں ہم اپنے گھر نہیں جائیں گی، ہمیں محمد کا کلمہ پڑھ کے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کردار کی بلندی نے یہ مقام سکھایا۔ اچھا یہ تو دور کی بات ہے، ہمارا تو اس پہ بھی یقین ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا اسی افغانستان میں کتنی صحافی خواتین جو اپنے علاقوں سے نڈر، بے باک اور ہر لحاظ سے ایسے انداز میں آئیں جو غیر شرعی تھا، جب وہ ان مجاہدین کے سامنے پہنچیں، مجاہدین نے بے شک انہیں پکڑا، گرفتار کیا، لیکن وہ لکھتی ہیں واپس جا کے اپنے وطن میں کہ ہمیں جب کھانا دینے آئے تو چہرہ ادھر پھیر کر پیچھے سے کھانا دے دیا، اور کبھی بہن کہہ کر بلاتے تو کبھی عزیزہ کہہ کر بلاتے، کبھی انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ انہیں خونخوار نہ کہو، اگر اللہ کے صحیح بندے ہیں تو یہی صحیح بندے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں مسلمان مومن۔ آخری صفتیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کو پورا کرتے ہیں، عہد کو۔ امانتوں میں سے سب سے اہم امانت قومی خزانے ہیں، ذاتی امانتیں بھی امانتیں ہیں لیکن اہم امانتیں قومی خزانے ہیں۔ قومی خزانوں کو جس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، جس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، یقین جانیے یہی ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے۔ ہم پر مشقت نہیں ہیں، اگر ہم پر مشقت ہو جائیں اور ہمارے اندر مزاج وہ پیدا ہو جائے صحابہ کرام جیسا کہ میری تنخواہ اتنی ہو جتنے میرے شہر کے مزدور کی ہے، میں کھانا اسی دستر پر کھاؤں گا جہاں میرا غلام کھائے گا، میرے لیے بھی سواری وہ ہو جس پر میں بھی بیٹھوں، میرا غلام بھی بیٹھے،
جب ہم اس طبقاتی تقسیم کو ختم کر کے مساوی انداز اپنائیں گے تو یقین جانیے یہ ملک سونے کی چڑیا تو کوئی محاورہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا خزینہ بن جائے گا۔ قومی امانتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وعدوں کی پابندی کریں۔ سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے پہلے ہم وعدہ توحید کو نبھائیں، وعدہ رسالت کو نبھائیں، وعدہ ختم نبوت کو نبھائیں۔ ہم نے اسلام کو حق سمجھا، اس وعدے کو نبھائیں۔ ہم نے قرآن کو سچ سمجھا، اس وعدے کو نبھائیں۔ ہم نے اللہ کے دین کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھا، اس وعدے کو نبھائیں۔ ہم ان وعدوں میں جھوٹے ہو رہے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان وعدوں کو نبھائیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں۔ اور پھر فرمایا، سمیٹنے لگے ہیں اس بات کو، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومن وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کامیاب مومنوں کی صفت نمبر 1 بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں بھی فرمایا ہم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ نے فرمایا ان نمازوں کے درمیان باقی خوبیاں ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، اول بھی نماز آخر بھی نماز۔ نمازی ہوگا بےہودگی سے بچنا آسان ہو جائے گا، نمازی ہوگا زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا، نمازی ہوگا شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا، نمازی ہوگا امانتوں کی حفاظت کرے گا، نمازی ہوگا وعدوں کی حفاظت کرے گا۔ اور جب یہ خوبیاں آ جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں، میں اللہ جنت ان کے نام الاٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ خوبیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ہماری کمزوری ہے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھا لیکن سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو ہمارا مزاج بھی بدلے گا، ہمارا انداز بھی بدلے گا، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔